बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेफरी चौसर की प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स इंग्लिश लिटरेचर के चंद अजीम शाहपारों में से एक है। एम.ए. इंग्लिश के निसाब के अंदर प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स को तलबा के लिए ऐड किया गया और इसके ज़रिए आपको बहुत कुछ समझने को मौका मिलता है। जहाँ आप अंग्रेज़ी लिटरेचर के इब्तदाई दौर के बारे में जानने की एक कोशिश करते हैं, वहीं साथ साथ प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स के अंदर आपको इंग्लिश लिटरेचर के इब्तदा में जो कुछ हुआ और इंग्लैंड में जो कुछ हुआ, उन दोनों एस्पेक्ट्स को आप प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स के थ्रू जानते हैं। जेफरी चौसर की प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स रियलिज़म के ऊपर बेस करती है और रियलिज़म क्या है, लिटरेचर के अंदर किस तरह इस्तेमाल किया गया, उसी के बारे में आज के इस लेसन में हम बात करेंगे। लिटरेचर के अंदर रियलिज़म बेसिकली राइटर्स जो है एक लिटरेरी टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि वो स्टोरी के मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पे सेटिंग, कैरेक्टर्स या थीम्स को अच्छी तरह बयान कर सकें। एक तरफ रियलिज़म है तो दूसरी तरफ जब रोमांटिसिज्म है, या आप ये कह सकते हैं कि इमेजिनेटिव लिटरेचर है, जहाँ पे फिगरेटिव लैंग्वेज, सिमिलीज, मेटाफॉर्स, इमेजरी, इस तरह के डिवाइसेस इस्तेमाल करके राइटर को इमेजिनेटिवली चीज़ों को क्रिएट करके राइटर जो है वो रीडर को एक अदबी शाहकार है वो पेश करता है। रियलिज़म के ज़रिए राइटर बग़ैर किसी डेकोरेटिव लैंग्वेज या शुगर कोटेड इवेंट्स के ज़िंदगी की हकीकत भरी तस्वीर कशी करता है। जब आप रियलिज़म को समझने की कोशिश करें तो आप सिर्फ इस वर्ड रियल को समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे एक तस्वीर आप खींचते हैं, अपने कैमरा से तस्वीर खींचते हैं, तो उसके ऊपर बग़ैर कोई फ़िल्टर लगाए आप वही तस्वीर किसी को दिखा दें तो वो रियलिज़म है, और जब उसके ऊपर फ़िल्टर्स लगाए जाएँ तो वो रियलिज़म नहीं रहता। इसी तरह लिटरेचर के अंदर भी जिस तरह जो चीज़ जिस तरह नज़र आ रही है उसी तरह उसको बयान करने का नाम रियलिज़म है। राइटर जो है वो अपने ज़माने की तस्वीर कशी करते हुए मुख्तलिफ डिवाइसेस का सहारा लेके एक हकीकत भरी तस्वीर आपके सामने पेश करता है। प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स के अंदर भी जेफरी चौसर ने रियलिज़म की टेक्निक को इस्तेमाल किया और अपने ज़माने में होने वाले इवेंट्स को उसने बयान किया, और उसके साथ साथ उसके ज़माने के अंदर जो लोग मौजूद थे, जो सोसाइटी मौजूद थी जिस तरह की, उसको उसने पेश किया। जेफरी चौसर ने प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स के अंदर अरिस्टोक्रेटिक क्लास और पुअर क्लास के बारे में बात नहीं की, बाकी ज़िंदगी के तमाम शोबा फ़िक्र से लोगों को उठाया और हमारे सामने पेश किया। और हमें इस तरह लगता है कि हम शायद 14th सेंचुरी के उस ज़माने में से हम खुद भी गुज़र रहे हैं। इसी चीज़ पे बात करने के लिए आज का हमारा ये टॉपिक होगा, जो कि पेज नंबर 38 से 39 तक मौजूद है। उसके फर्स्ट पैराग्राफ से हम अपनी डिस्कशन को लेके आगे बढ़ेंगे। पहले पैराग्राफ में हमने इसी चीज़ पे बात की है कि लिटरेचर बेसिकली अपने ज़माने का आईनादार होता है, और एक सुप्रीम लिटरेरी आर्टिस्ट वही होता है जो कि अपने ज़माने की हकीकत भरी तस्वीर जो है वो रीडर को पेश करता है और उसके अंदर माइन्यूट डिटेल्स देता है। रियलिज़म एक ऐसी ही लिटरेरी टेक्निक है जिसके ज़रिए राइटर जो है अपने ज़माने की ज़िंदगी को रियलिस्टिक अंदाज में पेश करता है। चौसर अपने ज़माने का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है जिसने रियलिटी को बड़े ही ईमानदाराना अंदाज में पेश किया, और इन ट्रू सेंस उसे इंग्लैंड का सोशल क्रॉनिकलर भी कहा जाता है। जेफरी चौसर की पोइट्री इंग्लैंड को 14th सेंचुरी के अंदर जो इंग्लैंड है उसको मुकम्मल तौर पे पेश करती है। पेज नंबर 38 पे सेकंड पैराग्राफ देखेंगे कि जेफरी चौसर का जो रियलिज़म है वो प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स के अंदर अपने चौबन पे है, जहाँ पे जेफरी चौसर हमें इस चीज़ की इम्प्रेशन नहीं देता कि जो कुछ कहा गया वो रियलिज़म के ऑर्डिनरी सेंस ऑफ वर्ड में ही डिस्क्राइब किया गया, बल्कि रियलिज़म रियलिटी नहीं होती। दरअसल ये एक कलेक्टिव टर्म है
ان ڈیوائسز کی جو کہ بیسیکلی ریالٹی کا افیکٹ دیتے ہیں۔ جیفری چوسر نے ان ڈیوائسز کا بڑی مہارت سے استعمال کیا اور ہمیں ایک حقیقت کا احساس دلایا۔ جیفری چوسر اپنے زمانے کی زندگی کو بالکل واضح کر کے پیش کرتا ہے، اور جو کچھ اس نے دیکھا اس کو ٹرانسپیرنٹ انداز میں اس نے اپنے ریڈر کو بیان کر دیا۔ پیج نمبر 38 پہ پہلے 2 پیراگراف میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے۔ تیسرا پیراگراف ہم دیکھیں گے کہ جیفری چوسر کا پوئٹری لکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس نے اپنے زمانے کے مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ایگزیجریشن کے بالکل ٹروتھفل انداز میں پیش کرنا تھا، اور وہ اپنے زمانے کی جو ایوریج ہیومینٹی ہے اس کی بالکل ایگزیکٹ پکچر پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے زندگی کو اسی طرح پینٹ کیا جس طرح اس نے دیکھا، اور اس نے جس طرح دیکھا اس کی ایک آبزروینٹ آئی تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے ایونٹس اس نے کسی کلیڈوسکوپ کے ذریعے دیکھے، یعنی ہر چیز کو بڑی گہری نظر سے دیکھا۔ اور اسی وجہ سے پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز جو ہے وہ آپ کو اس طرح نظر آتی ہے کہ شاید وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جس میں 14 سینچری کے انگلینڈ کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔ جیفری چوسر اپنے زمانے کا آدمی تھا، اس نے ہر طرح کے لوگ وہاں پہ پیش کیے، ان اور ہیومن نیچر کی مائنیوٹ پیکولیرٹیز کو اس نے بیان کیا۔ پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز نہ صرف ایک پوئٹک پیس ہے بلکہ انگلینڈ کی سوشل ہسٹری بھی ہے، اور وہ زندگی کے تقریباً سارے کے سارے اسپیکٹس کو مختلف طریقوں سے پیش کرتا ہے۔ اپیرنس، سیکس، پروفیشن، اٹائر اور کنڈکٹ، ہر طریقوں سے مختلف زندگی کے تمام شعبہ فکر سے لوگوں کو لا کے اپنے ریڈر کو دکھاتا ہے۔ پیج نمبر 38 پہ میں نے پہلے 3 پیراگراف ڈسکس کیے، چوتھے پیراگراف کی جانب پڑھیں گے کہ چوسر نے فرینچ اور اٹیلین ماڈلز کا جو اثر تھا اس کا لبادہ اتارا، اور اس نے وہ سارے جو فینٹیسیز اور ڈریمز پہ جو پہلے کا لٹریچر جو بیس کرتا تھا اس کو اس نے چھوڑا، اور اب اس نے جو کچھ لکھا اس کے اندر اس نے اپنی ریئل لائف سے چیزیں اٹھائیں جو کثرت سے اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ایک ٹرو انٹرپریٹر یا کرونیکل کے طور پہ کام کرتا رہا، اور اس نے ریئلسٹیکلی اپنے زمانے کی زندگی کو بیان کیا۔ اور کس طرح اس نے بیان کیا اسی کو ہم آگے دیکھیں گے۔ پہلے 4 پیراگراف ڈسکس ہو چکے، 5ویں پیراگراف کی جانب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں سیٹنگ، پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کی سیٹنگ جو ہے وہ بڑی ریئلسٹک ہے۔ 14 سینچری کے انگلینڈ کے اندر پلگرمیج ایک کامن سائٹ تھی، لوگ جایا کرتے تھے پلگرمیج پہ۔ سو انہی سٹوریز کو ریلیٹ کرتے ہوئے پلگرمز کی سٹوری کو ریلیٹ کرتے ہوئے جیفری چوسر جو ہے وہ ایک ریئل تصویر دکھاتا ہے، اور مور ریئل ورلڈ جو ہے وہ سیٹنگ کی ہے، اور جتنی اس کی سیٹنگ حقیقت سے بھرپور ہے اسی طرح اس کی کہانیاں بھی حقیقت سے بھرپور ہیں۔ بوکیشیو نے اسی طرح کی ایک تصویر اس نے بھی دکھائی تھی، اس نے بھی اپنے زمانے کو دکھانے کی کوشش کی تھی، جس طرح اس نے اپنی کتاب ڈی کیمرون میں کریکٹرز آفٹر کریکٹرز پیش کیے، اسی طرح پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر جیفری چوسر نے دکھایا، لیکن اس کے اندر آرٹیفیشیلٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ نمایاں ہے، جبکہ جیفری چوسر نے اپنے پرولوگ کے اندر کنسسٹنسی دکھائی اور حقیقت کی تصویر اس نے پیش کی۔ 6 پیراگراف کی جانب ہم پڑھیں گے۔ پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر موجود ریئلزم کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جیفری چوسر کو خدا نے بڑی ایکیوٹ پار دی تھی آبزرویشن کی، اور وہ وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھتا تھا جس طرح موجود ہیں، اور اس کے اندر اس طرح کی ایک وہ تھی، ایک آرٹ تھی اس کے اندر، ایک فن تھا اس کے پاس کہ جس طرح چیزیں اس کو نظر آتی ہیں اسی طرح وہ ان کو پینٹ کرتا تھا، پینٹر تھا، جیسے اس نے دیکھا کسی چیز کو اسی طرح اس نے اس کو بیان کر دیا۔ جیفری چوسر نے اپنی پسند یا ناپسند کو وہاں پہ پروجیکٹ نہیں کیا، نہ اپنی لائک اور ڈس لائک پہ بات کی، کوئی پریجوڈس کوئی چیز اچھی یا بری لگتی ہے اس نے اس طرح نہیں پینٹ کیا، بلکہ جس طرح جو کچھ نظر آیا اپنی پسند ناپسند سے بالکل ماورا ہو کے اس نے اس کو بیان کیا۔ کرداروں کو بیان کرتے ہوئے جیفری چوسر اپنے کرداروں کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز پیش کرتا ہے، ان کے ڈریس، بیہیویئر، ان کی عادات و اطوار، ہر چیز پہ وہ بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ پرائرس کا کردار اٹھائیں تو کس طرح وہ اس کی
بات کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ لقمہ اٹھاتے ہوئے کتنی خیال کرتی ہے، اپنے لباس کو کس طرح بچاتی ہے. ٹیبل مینرز اس کے جب ایکسپلین کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ شی لیٹ نو morsel from her lips fall, no wet her fingers in her sauce deep. Well could she care a morsel and well keep that no drop no fill upon her breast. پیج نمبر 38 پہ پہلے 6 پیراگراف ہم نے ڈسکس کیے. ابھی 7ویں پیراگراف کی جانب ہم پڑھ رہے ہیں جہاں پہ جیفری چوسر کی پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر پیتھوس کا ایلیمنٹ موجود ہے، کہ جہاں اس نے غم دکھایا وہاں اس نے خوشیاں بھی دکھائیں، جہاں اس نے دکھ دکھایا وہاں پہ اس نے مسکراہٹیں بھی دیں، جہاں پہ اس نے درد دکھایا وہاں پہ اس نے ہنسی مذاق بھی کیا. تو یہاں پہ آپ دیکھ کامک اور ٹریجک دونوں چیزیں چونکہ زندگی کا حصہ ہے. ریئلزم اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے ریئلسٹک، کہ اس نے پینٹ کیا زندگی کو، تو زندگی کے اندر جو دکھ تھے وہ بھی اس نے دکھائے، جو خوشیاں تھیں وہ بھی اس نے دکھائی. ایک اچھے سٹوری ٹیلر کی طرح اس نے جو ہے اپنے زمانے کی ریئل لائف کی ویریشیس پکچر پیش کی، اور اپنے پلگرمز کے ذریعے وہ ہمیں وہ ان ساری چیزوں کو دکھاتا ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے، یعنی کہ جو ہم نے نہیں ایکسپیرینس کی بلکہ اس نے ایکسپیرینس کی، اس نے ہمیں وہ دکھائی ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے گھڑیال کو ریورس کیا، ٹرن کیا بیک، کچھ سینچریز بیک ہم کر کے ہم پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمیں وہ ماضی کے جھروکوں سے ساری چیزیں دکھاتا ہے کہ آج سے 600 سال پہلے جو کچھ ہوا 14 سینچری کے انگلینڈ کے اندر وہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. پیج نمبر 38 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو ڈسکس کریں گے. جیفری چاسر پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے کامن پیپل کی پلسیٹنگ لائف کو دکھاتا ہے. جیفری چاسر کے پلگرمز اپنے پاس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے لائف افیئرز اور اپنے پرائیویٹ فرینڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ان کا ویژن جو ہے ود ان دیئر پیرش ہے وہ بھی کنفرم ہوتا ہے. اور یہ ایک ٹپیکل ویژن ہے کامن پیپل کا جس کو جیفری چاسر نے کینٹربری ٹیلز کے اندر ریئلسٹک ریپرزینٹ کیا. چاسر نے شپ مین کا کردار دکھاتے ہوئے ہمیں اس کے جو ٹریڈ کے سیلین فیچرز ہیں ان کو دکھایا. اس کے علاوہ مرچنٹ کی صورت میں جیفری چاسر نے اپنے زمانے کی جو بدلتی جو کنڈیشنز ہیں ان کے بارے میں بات کی. ٹیبل مینرز کو دیکھا جائے تو اس نے پرائرس کی صورت میں دکھایا. اس نے اگر کلرجی کی بات کی جائے تو اس نے مختلف کردار مذہب کے اندر موجود اچھے اور برے اس نے دکھایا. شیولری کی بات کی جائے تو وہاں دکھایا. عورت کی بات کی جائے تو وائف آف بات کی صورت میں دکھائی. میڈیسن کی فیلڈ کی بات کی جائے تو اس وقت اس کی صورت میں ڈاکٹر فزیک کو دکھایا. اور اگر لا کی بات کی جائے تو سرجنٹ آف لا کی صورت میں دکھایا. اس نے اپنے زمانے کی زندگی کی تصویر کشی کی ہے. چاسر نے مختلف آرٹیفیشل ایلیمنٹس بھی انٹروڈیوس کیے، لیکن وہ اتنے مہارت سے ان کو استعمال کرتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ آرٹیفیشل ہے، بلکہ وہ ریڈر کو اس معاملے میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ there is no artificial pompous display but a strict parsimony of the poet's material like the rude simplicity of the age in which he lived. تو یہاں یہ بات دیکھیے کہ اگر ہم یہ کہ 14 سینچری کے انگلینڈ کی تصویر کشی کی گئی تو وہاں کے ٹیبل مینرز کی بات کی گئی، وہاں کی جنگوں کی بات کی گئی، وہاں کے مذہب کی بات کی گئی، وہاں کی میڈیسن کی، وہاں کے لا کی بات کی، وہاں کے بزنس کی بات کی گئی، وہاں کے عام آدمی کی بات کی گئی. مرچنٹ اور ملر کی صورت میں، شپ مین کی صورت میں اس نے پورا وہ شپ مین شپ جو ہے وہ ساری کی ساری اس نے دکھائی کہ کس طرح شپنگ کے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس نے بتایا. پیج نمبر 39 پہ اکیلا پیراگراف ہے جس کو ڈسکس کروں گا کہ جیفری چاسر جو ہے ہائی رینک کا ریئلسٹ ہے، کیونکہ اس کا پرنسپل آبجیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ بیسیکلی یہی ہے کہ وہ حقیقت بری تصویر دکھاتا ہے اپنے زمانے کی، ٹرسٹفلی اور بغیر کسی لگی لپٹی کے جو کچھ اسے نظر آتا ہے اس کو دکھاتا ہے. اسی لیے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سینگ آئی، دا ریٹینٹیو میموری، دا ججمنٹ ٹو سلیکٹ اینڈ دا کیپیسٹی ٹو ایکسپاؤنڈ. وہ چیزوں کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ موجود ہے اور اسی طرح بیان کرتا ہے جیسے وہ اسے نظر آتی ہیں.
यहाँ तक रही बात हमारे रियलिज्म की, पेज नंबर 38 से 39 तक हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। अगर आप के जहन में इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं।